بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ الماس جیکب کی ایک ویڈیو جس کا نام تھا ریئل اینٹی کرائسٹ ایکسپوز۔ تو اس کا جواب ہوگا۔ اپنے یہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الماس جیکب جہاں الومیناٹی کو ایکسپوز کرتا پھر رہا ہے، وہاں وہ بیچ میں اپنی عیسائیت، اپنی مسیحیت، اپنی کرسچینٹی کی تعلیم بھی دیتا پھر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ صرف یہ اپنے الومیناٹی پر ہی کام کرتا رہے۔ یہ بیچ میں کبھی اسلام کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی اسلام کو اینٹی کرائسٹ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہ اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کرنے سے بہت سارے واچرز جو ہیں وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ میں خود پہلے الماس جیکب کا سبسکرائبر ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نے ایسے حرکتیں شروع کر دی تو پھر میں نے بھی اس کو انسبسکرائب کر دیا، اس کے چینل کو چھوڑ دیا۔ لیکن صرف اب اس کے چینل پر اس لیے کبھی کبھی آتا ہوں کہ یہ جو اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے اپنی زبان سے، اس کا جواب دیا جائے۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جس کے پہلے بھی 2 ویڈیوز بن چکی ہیں، تو آج کی جو میری ٹاپک کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کہ ریپلائی ٹو الماس جیکب ویڈیو ریئل اینٹی کرائسٹ ایکسپوز اکارڈنگ ٹو دی بائبل، یعنی کہ بائبل کی جو نظر ہے، بائبل کی روشنی میں اس کی ویڈیو کا جواب بنایا جائے۔ تو اس نے پہلے ہم وہ کلپ دیکھتے ہیں جس میں اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے، اسلام کے بارے میں سے جو زہر اگلا ہے، پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے اور بائبل کی یہ روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا اس کی بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری جنگ ہے کسی چیز کے ساتھ، اور وہ جنگ ہے، اگر آپ افسیوں 6 باب اس کی 12 آیت کو پڑھ لیں میرے عزیزو، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف اسلام جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ مذہب نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس پیج کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ون ورلڈ ریلیجن کیا ہے۔ لیکن ہماری جنگ ہے کسی چیز کے ساتھ، اور وہ جنگ ہے، اگر آپ افسیوں 6 باب اس کی 12 آیت کو پڑھ لیں میرے عزیزو، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف اسلام جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ مذہب نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس پیج کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ون ورلڈ ریلیجن کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ الماس جیکب کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ حقیقت میں ہے کسی چیز کے ساتھ، اور ہماری جنگ وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے، اور حوالے کے طور پہ وہ کہہ رہا تھا کہ کلام مقدس سے افسیوں باب اس کا 6 اور آیت نمبر 12 اگر آپ پڑھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اسلام ہی اینٹی کرائسٹ مذہب نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف اسلام اینٹی کرائسٹ مذہب نہیں، اس کے علاوہ اور بھی ایسے مذاہب ہیں جو کہ اینٹی کرائسٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اینٹی کرائسٹ ہوتا کیا ہے، اینٹی کرائسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کہ مخالف مسیح، یعنی کہ وہ مذہب جو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، جیسس کی مخالفت کرتا ہے، تو یا ان کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے۔ اگر آپ اسلام کی طرف دیکھیں، اسلام کو اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی پتہ ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام نے سب سے پہلے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی، یسوع کی یا جیزس کی آپ کہہ لیں، آسان ورڈ ہم جیزس کر لیتے ہیں، کہ جیزس کی سب سے زیادہ جو عزت دی ہے جیزس کو وہ اسلام نے دی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے بھی جیزس کو اتنی عزت نہیں دی ہے، یسوع کو عزت نہیں دیا ہے۔ چاہے وہ آپ یہ عیسائیوں کو لے لیں، مسیحیوں کو لے لیں، چاہے آپ یہودیوں کو لے لیں، کیونکہ اگر میری بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں کہ یہی بائبل ہے،
یہی بائبل ہے، اور یہ وہی شخص جس نے یہ افسیوں کا باب لکھا ہے، اسی شخص وہ یہ کہتا ہے، بلکہ یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے۔ مسیحیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع کو لعنتی تک بنا دیا ہے۔ جب تک یہ یسوع کو لعنتی نہ کہیں، ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط بات کر رہا ہوں یا آپ کو میری بات سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو میں آپ کو یہ حوالہ بتا دیتا ہوں۔ حوالے کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک غلطیوں کا باب ہے، اور اس میں غلطیوں کے باب کی باب نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر اگر آپ 13 سے پڑھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، وہ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یعنی کہ آپ اس اگر بائبل میں اس آیت میں دیکھیں تو آپ کو یہ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، یعنی کہ اس کو یہ لعنت اس کے ذمہ ڈال دی گئی ہے، مسیح کے لعنت، یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی بنا دیا ہے۔ تو یہ تو عیسائی تو اس کو جب تک یہ لعنتی نہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ باتیں میری بہت بڑی ہیں، لیکن حقیقت ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو لعنتی بنا دی۔ انہوں نے کہاں سے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ عزت بخشی ہے؟ اسلام اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت عزت بخشی ہے۔ رہی بات مخالف مسیح ہونے کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف کون ہے، تو مخالف اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھا جائے تو یہ بائبل کا جو دوسرا ہے، جس کو ہمارے زبان میں انجیل کہا جاتا ہے، انجیل کی پہلی 4 جو ہیں وہ انجیلیں چھوڑ کر باقی جتنی ہے، وہ لکھنے والا کون ہے؟ وہ لکھنے والا یہ ایک پولوس ہے، جو ان کا پولوس رسول ہے۔ اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑا مخالف مسیح جو ہے، سب سے بڑا مخالف مسیح ہے، وہ یہ پولوس ہے، جس کو انگلش میں پال کہتے ہیں، جسے سینٹ پال کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اس شخص نے آ کے سب سے پہلے شخص نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتوں کو اس بندے نے سب سے پہلے آ کے ختم کیا ہے۔ اور عیسائی بہت زور و شور سے، اور ساتھ یہ جو کیا نام ہے الماس جیکب ہے، یہ بھی کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ جو اس نے آیت بیان کی، وہ اگر آپ یہ آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں جی، یہ وہی افسیوں باب، اور اس کی باب افسیوں کی کتاب باب نمبر اس کا 6 ہے، اور آیت نمبر آپ 12 دیکھیں جو حوالہ دے رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخ کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ یعنی کہ کس سے لڑنا ہے؟ اس میں تو شیطانی قوتوں کی بات ہی نہیں کی گئی، جو یہ بات الماس جیکب کرے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ عیسائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ تعلیم ہی بائبل میں یہ دی گئی ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ اگر میری بات جھوٹ ہے تو یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رومیوں کا خط ہے، اور یہ اس کا باب نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر اگر اس کے ساتھ دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں کر گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم لگایا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ لیجئے ناظرین، اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ایک بندہ خدا کی عزت کر رہا ہے، خدا کے مقام و مرتبے کو بڑھا رہا ہے، اور وہ اس میں جھوٹ بولی جا رہا ہے، تو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم برائی کیوں نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ میرے واچرز، آپ یہ ایک دفعہ سوچیں کہ برائی کرنے سے کون سی بھلائی پیدا ہو رہی ہے، کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ تصویریں دیکھیں ذرا، یہ آپ یہ ان کے پولوس رسول کی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے، یہ سب سے بڑا مخالف مسیح یہ شخص ہے، جس نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ باتوں کو سب سے پہلے غلط کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ سے سب جانتے ہیں کہ بائبل اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں، یا کوئی کرسچنز ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع کا 8ویں دن ختنہ ہوا تھا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مخالف جو مسیح شخص ہے، اس شخص نے آ کے پہلے ختنہ ختم کیا ہے۔ یعنی کہ اس کا حوالے کے طور پر آپ دیکھیں تو حوالے کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ گلاطیوں کے نام خط ہے، اور اس کا باب نمبر 5 ہے، اور اگر آیت نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ ختنہ اگر کرا لو ٹھیک ہے، نہ کراؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جیزس کو ہم دیکھتے ہیں، جیزس کا 8ویں دن تو ختنہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں، اور چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یسوع جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگا کرتے تھے، اس سے دعا کیا کرتے تھے، جبکہ اس شخص نے آ کے شریعت کو بھی ختم کر دیا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے گلاطیوں کے نام خط ہے، اس کا باب نمبر 3 ہے، اور فقرہ نمبر اگر آپ 11 سے آگے دیکھیں تو لکھے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا،
کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا، آپ بس ایمان اس چیز پر رکھو۔ اس کے بعد اگر ہم اور جگہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ یہ اینٹی کرسٹ جو شخص تھا، یہ جو مخالف مسیح شخص تھا، اس نے یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کر کے اپنی شریعت نافذ کروائی ہے۔ اب بھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شخص مخالف مسیح نہیں ہے تو پھر مخالف مسیح کون شخص ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کیسے ختم کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ عبرانیوں کے نام خط ہے، یہ بائبل کا ہی حصہ ہے، اور اس کا باب نمبر 6 اگر آپ شروع سے پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو یہ اینٹی کرائسٹ شخص جو ہے، یہ مخالف مسیح شخص جو پولوس ہے، جو اس نے تعلیمات دی ہیں، ان کو اس پر عمل کیا جائے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو انہوں نے یہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلا ہے، اور جو سارا مدعا ہے وہ اٹھا کر اسلام پہ ڈال دیا ہے کہ جی اسلام مخالف مسیح مذہب ہے۔ یہ الماس جیکب اس بات کو کبھی پروف نہیں کر سکتا کہ اسلام جو ہے وہ مخالف مسیح مذہب ہے، یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور میں اپنی ویڈیوز میں بار بار یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ جو بھی اسلام پر کوئی بھی اعتراض وارد کرے گا یہ وہ بائبل کے مطابق، کیونکہ میری کبھی کوئی بات بائبل سے باہر نہیں جاتی، میں جو بات کرتا ہوں بائبل کے اندر رہ کے کرتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک بائبل اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں یہ باتیں جو بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ کروں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ کوئی بات میں اپنی طرف سے کی ہو تو کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ بھی بائبل اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا، بائبل کی روح سے اس کے اوپر وہ وار ڈبل کر کے گرے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اسلام پر اعتراض کر کے نکل جائے اور وہ اپنے مذہب میں سچا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو اگر اس بات میں شک ہے تو وہ آزما کے دیکھ لے۔ الماس جیکب کی ویڈیو جتنی میں نے بنائی ہے وہ ساری بائبل کی روح سے بنائی ہیں، میں نے کبھی الماس جیکب کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ تو اس پر اس بندہ پر یہ جو پولوس ہے، جو پال ہے، اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا یہ میں نے ٹاپک بھی رکھا تھا کہ ہو از سینٹ پال، واٹ از دی رول آف پال ان کرسچینٹی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، اس میں پورا جو ہے نا یہ تقریباً کوئی 17-18 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن یہ کہ اس میں ساری کام کی باتیں بائبل کی روح سے ثابت کیا گیا کہ یہی شخص مخالف مسیح ہے، اور اسی شخص نے سب سے پہلے جو آ کے اس کا انٹروڈکشن بھی ہے، اس کا سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کیونکہ اب اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو بنانے پر، تو اتنا تو آپ کا حق ہمارا بنتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو یہ تو تھی ناظرین آج کی ویڈیو، انشاءاللہ اسی ویڈیو کا ہو سکا دوسرا پارٹ بھی بناؤں گا جو الماس جیکب کی ویڈیو ون ورلڈ آرڈر پہ تھا، تو وہ انشاءاللہ ضرور ویڈیو اس کو بھی کوشش کروں گا بنانے کی۔ اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو کی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہے جو الماس جیکب کی ابھی ریسنٹلی ویڈیو آئی تھی، تو انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب بناؤں گا۔ تو اگر اب یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔